ان کو پسند فرماتا ہے۔ یہ نعمت ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ دولت ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ آپ کو، ہم کو اللہ کا 1000 بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایمان و یقین کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، توحید کی دولت ہمارے پاس ہے، ہم اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ کائنات کے نظام کو چلانے والی بس ایک ہی ہستی ہے۔ ہم ساری دنیا کے سامنے کہتے ہیں کہ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر ہمارے علاوہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو ایک اللہ کو اس طور پر مانتی ہو جیسے کہ ہم مانتے ہیں۔ توحید کی امانت ہمارے پاس ہے، دین اور ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے۔ چاہے ہم عمل کے اعتبار سے کمزور کیوں نہ ہوں، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے سینے ایمان کی دولت سے لبریز ہیں۔ ہماری زبان پر اللہ کا نام ہے، ہم سجدہ اللہ کے آگے کر رہے ہیں، ہم رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ ہمارا یقین اس پر ہے کہ تمام تر طاقت و قوت کی مالک ذات اللہ کی ہے، سارا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مشکل سے نجات دینے والا، بیماری سے شفا دینے والا، پریشانی کے وقت مدد کرنے والا، انسانوں کو روزی پہنچانے والا، چیونٹیوں کو بلوں میں، فضاؤں میں پرندوں کو، اور دریا اور سمندر میں مچھلیوں کو ان کی خوراک پہنچانے کا نظام اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ تمام تر نظام اسی کے اشارے پر حرکت کرتا ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، آئندہ جو کچھ ہوگا، سب اللہ ہی کے اشارے پر، اللہ تعالیٰ ہی کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی بات ہر جگہ غالب آتی ہے۔ واللہ غالب علی امری، اللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ ایسی ٹھہرائی گئی چیز ہے جو ہو کر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے، نہ کوئی اسے روک سکتا ہے، نہ کوئی اسے ٹوک سکتا ہے، نہ کوئی اس سے سوال کر سکتا ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قرآن میں کہا گیا کہ اللہ سے اس کے افعال کے بارے میں، اللہ سے اس کے کاموں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکتا، البتہ انسانوں سے ان کے کاموں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، یہ جو ایمان ہم کو حاصل ہے، اس پر قائم رہنا، اسے سینے سے لگائے رکھنا، اسی پر جینا اور اسی پر مرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی پسند ہے۔ آج اس ملک میں جو کوششیں ہو رہی ہیں، ان کا نشانہ، واحد نشانہ یہی ہے کہ ہم سے توحید کی دولت چھینی جائے، ہم سے ایمان و یقین کی دولت چھینی جائے۔ ایک اللہ کے بجائے بہت سے بتوں اور بہت سے جھوٹے خداؤں کے آگے ہم کو جھکایا جائے، ہم کو بھی شرک اور کفر کی نجاستوں سے آلودہ کیا جائے۔ آپ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن پاک نے ہم سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ ہماری زندگی بھی ایمان پر گزرے اور ہمیں موت بھی ایمان پر آئے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ہماری اولاد ایمان کے راستے سے ہٹ جائے، ان کے دلوں سے ایمان کی دولت کو کھینچ کر نکالا جائے اور اس کی جگہ کفر و شرک مسلط کیا جائے۔ یہ نازک وقت ہے، یہ یلغار کا وقت ہے، یہ ایمان اور عقیدے پر حملے کا وقت ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ
تمام تر باطل طاقتوں کے اتحاد اور ان کی طرف سے مسلسل کی جانے والی کوششوں کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں بہت زیادہ چوکنا ہونا چاہیے، بہت زیادہ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ جب ہر طرف ایمان کو لوٹنے کے لیے جال بچھائے جا چکے ہوں، ایسے وقت میں آپ اپنے گھروں میں مطمئن ہو کر رہیں اور سازشوں اور کوششوں سے بے خبر ہو جائیں، اس سے آپ کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو اکسایا جا رہا ہے، ان کو ارتداد کے راستے پر لے جانے کے لیے نت نئے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور کتنی ہماری بچیاں ہیں جو بے حیائی کے ذریعے نافرمانی اور سرکشی کے راستے سے ایمان سے محروم ہو چکی، مرتد ہو چکی، اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ چکی، ایمان سے محروم ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھتا ہے کہ کوئی بندہ یا بندی ایمان کی ناقدری کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت ان سے واپس لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کسی کے ایمان کی، کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کسی کی عبادت سے اللہ کی عظمت شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کسی کی ریاضت سے، کسی کی محنت سے اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی کمی بھی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم ایمان پر جئیں اور ایمان پر مریں، اور اس راستے میں جو قربانی دینی پڑے ہم قربانی دیں۔ خاص طریقے پر اپنی اولاد کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو ایمان پر جینے اور مرنے کا سبق سکھائیں، انہیں بتائیں کہ ہم ان لوگوں کی راہ پر چلنے والے ہیں، ہم ان اسلاف کے وارث ہیں جنہوں نے جان کی قیمت پر ایمان کی حفاظت کی ہے، جنہوں نے قربانیاں دے کر اپنے دین اور اپنی شریعت کو بچایا ہے، جنہوں نے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے ہیں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے مال و متاع کو قربان کیا ہے، جنہوں نے دنیا میں یہ اعلان کیا تھا کہ ہم سے ہماری جان لے لو منظور ہے، ہم سے مال لے لو منظور ہے، اسباب ہم سے لے لو یہ بھی گوارا ہے، اولاد چھن جائے یہ بھی برداشت ہے، لیکن ایمان کسی بھی قیمت پر ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میری پیاری بہنوں، آپ بہنوں ہی کی تاریخ، عورتوں ہی کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے کہ اسلام میں کیسی جعلی بہنیں پیدا ہوئیں، کیسی باہمت عورتیں پیدا ہوئیں، کس طرح انہوں نے دین و ایمان پر اپنی جان نچھاور کی، کس طرح انہوں نے ایمان کے لیے قربانیاں دیں۔ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ ہیں، وہ شعر کہتی تھیں، بہت فصیح و بلیغ خاتون تھیں۔ ان کے ایک بھائی تھے جن کا نام صخر تھا، ان کے اس بھائی کا جاہلیت کے دور میں، کفر کے زمانے میں انتقال ہو گیا۔ اپنے بھائی سے حضرت خنسہ کو اتنی محبت تھی کہ وہ اپنے بھائی کو یاد کر کر کے روتی تھیں۔ ان کی یاد میں مرثیہ لکھا، اشعار کہے، وہ اشعار پڑھ پڑھ کر روتی تھیں۔ ان میں سے ایک شعر یہ ہے، یذکرنی طلوع الشمس صخرا واذکرہ لکل غروب الشمس، کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب سورج نکلتا ہے، مجھ کو میرے بھائی صخر کی یاد دلاتا ہے، جب سورج ڈوبتا ہے تب بھی مجھ کو اپنے بھائی کی یاد آتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ کفر کے زمانے میں، جاہلیت کے دور میں اپنے بھائی کو یاد کر کر کے رو رہی ہیں، ان کے انتقال پر آنسو بہا رہی ہیں، لیکن جب یہی خاتون مسلمان ہوئیں، اللہ کے پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تربیت پائی، جب یقین کی جڑیں ان کے دل میں مضبوط ہو گئیں، جب اسلام کی بنیادیں ان کے رگ و ریشے میں پیوست ہو گئیں، تو اسی خاتون کو اللہ نے یہ ہمت دی، یہ قوت عطا کی، یہ جرأت ان کے اندر پیدا کی، ایسا قربانی کا جذبہ ان کے اندر آیا کہ غزوہ یرموک کے موقع پر
اپنے چار جوان بیٹوں کو لے کر جنگ کے میدان میں پہنچی۔ شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، 4 جوان بیٹے ہیں، چاروں کو لے کر جنگ کے میدان میں آئیں، اور جس صبح کو لڑائی لڑی جانے والی تھی اس رات کو اپنے بیٹوں کو اپنے سامنے بٹھایا، ایک بہت ہی خوبصورت اور مؤثر تقریر کی اور کہا کہ میرے بچوں، تم میرے جگر کے ٹکڑے ہو، تم میری آنکھوں کا نور ہو، تم میرے دل کا سرور ہو، تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے، تمہارے غم میں میری غمی ہے، تم جس طرح ایک ماں کی اولاد ہو اسی طرح ایک باپ کی اولاد ہو۔ میں نے کبھی کوئی خیانت نہیں کی، کبھی اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کی، تم ایک ماں کی اولاد ایک باپ کی اولاد ہو، تمہاری رگوں میں بہادر ماں باپ کا خون گردش کر رہا ہے۔ کل جب تم اللہ کے راستے میں جاؤ گے، دشمنوں سے مقابلہ کرو گے، ہرگز پیچھے نہ ہٹنا، دشمنوں سے آگے بڑھ کر لڑنا، اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرنا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا۔ میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن اس طرح اٹھائی جاؤں کہ مجھ کو شہیدوں کی ماں بننے کا اعزاز حاصل ہو۔ آپ غور کیجئے کہ ایک ماں ہے جو اپنے بچوں کے سامنے، اپنے جوان بیٹوں کے سامنے ان عزائم کا اظہار کر رہی ہے، اس طرح اپنے بچوں کو قربانی کی تعلیم دے رہی ہے۔ پھر جب صبح لڑائی کا میدان گرم ہوا اور ان کے بچے میدان جہاد میں نکلے، اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے، ایک بیٹا شہید ہوا، اس کی لاش لائی گئی، ماں کے سامنے پیش کی گئی۔ آپ میں سے کتنی بہنیں ایسی ہوں گی جن کو ماں بننے کی عزت حاصل ہے؟ وہ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ایک ماں کے لیے یہ کیسی آزمائش کی گھڑی ہے، کیسا امتحان کا وقت ہے کہ جوان بیٹا خون میں نہائی ہوئی لاش اس کی لائی جا رہی ہے، ماں کو خبر دی جا رہی ہے کہ بیٹا شہید کر دیا گیا۔ اس ماں کی ہمت کو سلام۔ جیسے ہی خبر دی گئی انہوں نے کہا کہ لاش لائی جائے، خیمے میں رکھ دی جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا بیٹا شہید ہوا، اس کی بھی لاش لائی گئی۔ آپ غور کیجئے کہ ایک ماں کیسی بہادری کے ساتھ، کس جذبہ قربانی کے ساتھ اپنے بیٹوں کی خون میں نہائی ہوئی لاش کا استقبال کر رہی ہے۔ پھر تیسرا بیٹا شہید ہوا، ان کی لاش لائی گئی۔ چوتھا بیٹا شہید ہوا۔ اب لوگوں نے آپس میں یہ بات کہنا شروع کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چوتھے بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر ماں بے قرار ہو جائیں اور ان کا کلیجہ غم سے پھٹ جائے۔ ایسا کریں کہ اس کی شہادت کی خبر نہ دی جائے۔ لیکن پھر ہمت کر کے لوگ ان کا جنازہ بھی لے کر آئے اور خبر دی گئی کہ آپ کا چوتھا بیٹا بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ یکے بعد دیگرے چاروں بیٹے شہید ہو گئے۔ اب آخری بچے کی لاش لائی گئی ہے۔ وہ ماں نہ چیخی نہ چلائی، نہ روئی نہ بے قرار ہوئی، بلکہ اپنے بچے کی، اپنے چوتھے بیٹے کی خون میں نہائی ہوئی لاش دیکھ کر کہتی ہے، الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ کو شہیدوں کی ماں بننے کا شرف عطا کیا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ کو یہ عزت دی کہ میرے بیٹے تیرے دین کی سربلندی کے لیے تیری راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ آپ غور کیجئے کہ اپنے ایمان کی، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے کیسا پاکیزہ جذبہ ان کے دل میں ہے۔ یہ تاریخ ایمان والوں اور ایمان والیوں کی تاریخ ہے۔ یہ تاریخ ایمان والوں اور ایمان والیوں کی تاریخ ہے، ہمت کی تاریخ، جرأت و عزیمت کی تاریخ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی پیش کرنے کی تاریخ۔ اور اس کو آپ دل کے کانوں سے سنیں اور اس موجودہ وقت میں، نازک دور اور نازک حالات میں، اپنے آپ کو بھی ایمان و یقین پر جینے اور مرنے کے لیے آمادہ کریں، اپنی اولاد کے لیے بھی یہی راستہ منتخب کریں۔ میری پیاری بہنوں، قرآن پاک ہمیں سناتا ہے کچھ لوگوں کا واقعہ کہ جن پر ایمان لانے کی وجہ سے حالات آئے، جن پر ایمان لانے کی وجہ سے مشکل
دور گزرا، آپ قرآن مجید کی سورہ بروج پڑھیں، اس سورہ بروج میں خندق والوں کا قصہ ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک ظالم بادشاہ ایک علاقے میں آباد تھا، اور اس کی رعایا اس کو خدا مانتی تھی، اس کو اللہ تسلیم کیا جاتا تھا، اس کو معبود سمجھ کر اس کے آگے سجدہ کیا جاتا تھا۔ پھر اللہ نے اس قوم کی تقدیر پلٹی، وہاں ایسے حالات ہوئے کہ لوگوں نے اللہ کو پہچانا، اللہ پر ایمان لے آئے، بہت بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، ایمان لائے۔ ایمان لانے والوں میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ جب اس ظالم بادشاہ کو یہ خبر ہوئی کہ یہ کسی اور کو خدا کہہ رہے ہیں، تو اس ظالم بادشاہ نے تمام مسلمانوں کو سخت ترین سزائیں دینے کا فیصلہ کیا۔ بڑی بڑی خندقیں کھودی گئیں، ان میں آگ جلائی گئی، اور اس آگ کے کنارے ایمان لانے والے مردوں اور عورتوں کو لایا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ یا تو تم ایمان سے پھر جاؤ، اور یا تو تم آگ میں جل کر خاکستر ہو جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں اور ایمان والیوں کے دلوں کو ایسا مضبوط کیا کہ انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب لوگوں کو لایا جا رہا تھا اور ایمان سے پھرنے کی بات کہی جاتی تھی اور نہیں مانتے تھے تو آگ میں ڈال دیا جاتا تھا، اس وقت ایک خاتون کو بھی لایا گیا۔ صحیح حدیث میں ہے ایک عورت آئی، وہ عورت ایسی تھی جو ماں تھی، گود میں بچہ ہے، دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، اس ماں کو لایا گیا۔ سپاہیوں نے، ظالم بادشاہ کے سپاہیوں نے کہا کہ یا تو تم ایمان چھوڑ دو، اور یا تو تم کو تمہارے بچے سمیت اس آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس خاتون کے دل میں اپنے اس دودھ پیتے ہوئے بچے کی وجہ سے کچھ ڈر پیدا ہوا، قدموں میں لڑکھڑاہٹ آنے لگی۔ اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، لیکن ایک ماں ہونے کے ناطے اپنے بچے کی محبت اس کو بے قرار کر رہی ہے۔ دودھ پیتے بچے کی کشش اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ پیدا کر رہی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں، واقعہ سنا رہے ہیں کہ جب اس عورت کے دل میں کچھ ڈر پیدا ہوا، قدم لڑکھڑانے لگے، اللہ نے عجیب قدرت کا معجزہ ظاہر کیا کہ وہ دودھ پیتا بچہ جو ماں کی گود میں تھا، جو ابھی بولنے کی عمر کو نہیں پہنچا، دودھ پینے والا بچہ ہے، لیکن عجیب کرشمہ ظاہر ہوا کہ وہ ماں کی گود میں بول پڑا۔ اس نے اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہا، یا اماہ اصبری فإنک علی الحق، امی جان صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ کے لیے جان دے دیجئے، اس لیے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں، آپ حق پر ہیں، جان قربان کر دیجئے، ایمان کو ہاتھ سے نہ جانے دیجئے، جان لٹا دیجئے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان قربان کر دیجئے، جان دینے والے اللہ پر اپنی جان لٹا دیجئے، یہی آپ کے لیے میرے لیے زیادہ مناسب بات ہے۔ آپ غور کیجئے کہ کس طرح اللہ نے اس دودھ پیتے بچے کو بولنے کی طاقت عطا کی، اور ایسا خوبصورت جملہ اس بچے کی زبان سے نکلا، یا اماہ اصبری فإنک علی الحق، امی جان صبر کر لیجئے، آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ سچائی کے راستے پر ہیں، آپ توحید کے راستے پر ہیں، آپ جنت کے راستے پر ہیں، اس تکلیف کو جھیل جائیے، جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ یاد رکھنا میری پیاری بہنوں، دنیا کا ظلم، دنیا کی مشقت، دنیا کی مصیبت، دنیا کے مشکل ترین حالات یہ وقتی چیزیں ہیں، عارضی چیزیں ہیں، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہم کو ملنے والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کو ستایا جا رہا تھا، حالات اس وقت بھی بہت نازک تھے، اور مٹھی بھر مسلمان تھے، سارا عرب ان کے خلاف تھا، کسی کو ریت پر گھسیٹا جاتا تھا،
کسی کو گرم ریت پر لٹا کر پتھر کی سل ان کے سینے پر رکھ دی جاتی تھی، کسی کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا کہ ان کے گوشت کے، ان کے چربی کے پگھلنے اور خون کے بہنے سے وہ انگارے بجھتے تھے، کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر آگ کی نذر کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، کسی کو پتھر مارے جاتے تھے۔ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ پر نماز کی حالت میں اونٹ کی غلاظت لا کر ڈالی جا رہی ہے، بھرے بازار میں کہا جا رہا ہے اس شخص کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا انسان ہے۔ دنیا کے سب سے سچے انسان کو جھوٹا کہہ کر پکارا جا رہا ہے، جادوگر کہا جا رہا ہے، شاعر کہا جا رہا ہے۔ کیا کیا تکلیفیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی گئیں، کس کس طرح آپ کو ستایا گیا، آپ کی اولاد کو ستایا گیا، آپ کے ماننے والوں کو ستایا گیا۔ اس وقت جبکہ حالات بہت نازک تھے، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے گھرانے پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا۔ ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یہ پہلی خاتون ہیں جن کا خون بہایا گیا، جن کو مشرکین نے مل کر حملہ کر کے شہید کیا۔ اور آپ اس حقیقت کو سمجھیے کہ اسلام کی راہ میں سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا کوئی مرد نہیں تھا، ایک عورت تھی۔ یاد رکھیے کہ قربانی کی تاریخ ایک عورت کے تذکرے سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت سمیہ نے اپنی جان دی، اپنا خون پیش کیا، پھر ان کے شوہر کو بھی ستایا جا رہا ہے، ان کے بیٹے عمار کو ستایا جا رہا ہے، گھر کے اور لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اس پورے خاندان پر مشرکین ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر والوں کے پاس سے گزرتے تھے، اس ظلم کو دیکھتے تھے، ان کی تکلیفوں کو دیکھتے تھے، تو آپ اس رحمت کی وجہ سے جو اللہ نے آپ کے دل کو عطا کی تھی پریشان ہو جاتے، بے قرار ہو جاتے، آپ غمزدہ ہوتے، مگر حالات ایسے تھے کہ اس ظلم کو آپ روک نہیں پا رہے تھے۔ حالات ایسے تھے کہ آپ اس وقت ظالموں اور ستمگروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر پا رہے تھے۔ اللہ کی طرف سے حکم تھا بس صبر کریں، صبر کریں، انتظار کریں، اللہ سے مانگیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس وقت مٹھی بھر مسلمان تھے اور سامنے جو مقابل کی طاقتیں تھیں وہ بہت زیادہ تھیں، اس لیے حکم ہوا تھا صبر کرتے رہیں، انتظار کرتے رہیں۔ ایسے حالات تھے کہ آپ کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عمار ابن یاسر کے گھر والوں کو تسلی دیتے ہوئے ایک جملہ فرماتے تھے، وہی جملہ آپ کو سنانا تھا۔ ارشاد فرماتے تھے، صبراً یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والو صبر کر لو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ چیز ہمارے سمجھنے کی ہے کہ آج ہم دین پر جمیں گے، توحید کی امانت کو سینے سے لگائیں گے، آج ہم یقین کی اور اللہ کی توحید کی بات کریں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ حالات آئیں، کچھ مصیبتیں آئیں، کچھ پریشانیاں آئیں، ان کو جھیل جانے پر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اجر کے وعدے ہیں، انعامات ملنے والے ہیں۔ ایک حقیقت ہمیشہ ذہن میں بٹھا کر رکھیے کہ ایمان کے سلسلے میں کوئی مصالحت نہیں کی جا سکتی، ایمان کے سلسلے میں کسی طرح کا کوئی نرم گوشہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ دو ہی باتیں ہیں، یا تو ایمان کا راستہ یا شرک کا راستہ، یا تو حق راستہ یا باطل راستہ، درمیان کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیں صاف کہنا چاہیے کہ ہم اس ملک میں اپنے دین کے ساتھ، اپنی شریعت کے ساتھ، اپنے عقائد کے ساتھ، دینی تعلیمات کے ساتھ، احکامات شریعت کے ساتھ زندہ رہیں گے، عزت کے ساتھ زندہ رہیں گے، اور عزت کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کریں گے۔ آج اس ملک میں کوشش ہو رہی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ لایا جائے،
اور اس میں عورتوں کا بہانہ بنایا جا رہا ہے. بات کی جا رہی ہے کہ مسلمان عورتیں پریشان ہیں، ان کو حق نہیں مل رہا ہے، ان پر ظلم ہو رہا ہے، اس لیے ہم یہ یونیفارم سول کوڈ لانا چاہتے ہیں. آپ بہنوں کو طاقت کے ساتھ یہ بات کہنی چاہیے کہ ہمیں جو عزت اسلام نے دی ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا. ہمیں جو حق دین نے دیا ہے کوئی نہیں دے سکتا. ہمارے لیے جو سہولتیں دین میں ہیں کوئی نہیں دے سکتا. ہمارے لیے جو حفاظت چہار دیواری میں ہے، پردے اور حجاب میں ہے، وہ کسی اور راستے سے نہیں مل سکتی. آپ صاف کہیں کہ عزت کی جو چادر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سروں پر ڈالی ہے، اس عزت کی چادر کے بعد ہمیں کسی کی عزت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو حقوق دیے گئے، ہمیں جو ہمارا جو مقام و مرتبہ مقرر کیا گیا، اب اس کے بعد کوئی مقام باقی نہیں بچا. ہمارے لیے عزت کا کوئی درجہ باقی نہیں بچا. خود غور کر لیجئے، اس سے بڑھ کر عزت کسی عورت کے لیے کیا ہوگی کہ دنیا کی سب سے زیادہ سچی زبان نے اعلان کیا کہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اللہ کی بنائی ہوئی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. غور کر لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے قرار دیا. گویا کہ جسم، انسانی جسم کا جو سب سے نچلا حصہ ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ جنت اس کے نیچے ہے. گویا کہ حضور بتا رہے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں اور اس کے رسول کی نگاہ میں ایک ماں کی ایسی عظمت ہے، ایسی عزت ہے، ایسا احترام ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی عالی شان جنت بھی اس کے جسم کے سب سے نچلے حصے کے بھی نیچے ہے. یہ ہے وہ عزت جو آپ کو عطا کی گئی. بیوی کی حیثیت میں آپ کو عزت دی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین ہو. آپ آخری خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں استوصوا بالنساء خیرا. او مسلمانوں، او قیامت تک آنے والی میری امت کے مردوں، سنو، تم سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کی خواہشات کو پیش نظر رکھنا، ان کی تسلی کا سامان فراہم کرتے رہنا، ان کے حقوق ادا کرنا، نرم و نازک جذبات کا خیال رکھنا. فَإِنَّكُمْ اسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ سنو، تمہیں یہ جو بیویاں ملی ہیں یہ اللہ کے نام کے ساتھ ملی ہیں. یہ جو مرد و عورت کا رشتہ قائم ہو رہا ہے، یہ جو میاں بیوی کا آپس میں رشتہ قائم ہو رہا ہے، یہ اللہ کے نام پر قائم ہو رہا ہے. قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ کر قائم ہو رہا ہے، حضور کی حدیثوں کو پڑھ کر قائم ہو رہا ہے. اس لیے سن لو، جن بیویوں کو تم نے اللہ کے نام سے حاصل کیا ہے، ہرگز ہرگز ان کا دل نہ دکھانا، ہرگز ہرگز ان کو تکلیف نہ پہنچانا، ہرگز ان کے ساتھ کوئی برا سلوک اور برا رویہ اختیار نہ کرنا. حدیث میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ وہ شخص جو اپنی بیوی کو ستاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، ایسا انسان بد فطرت انسان ہے، ایسا انسان شرافت سے بہت دور زندگی گزارنے والا ہے. ایسے سخت الفاظ ارشاد فرمائے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، ایک خاتون آئیں، انہوں نے آ کر اپنے درد کی داستان سنائی. حضور سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا فلاں شخص کے ساتھ نکاح ہوا، میری شادی ہوئی، وہ میری جوانی کا وقت تھا، اس وقت خوبصورتی بھی تھی اور اس وقت میرے پاس مال بھی تھا. اب میری عمر ڈھل رہی ہے، خوبصورتی رخصت ہو چکی ہے، بچے پیدا ہو چکے ہیں، جسم میرا بھاری بھرکم ہو چکا ہے، مال بھی ختم ہو چکا ہے. اب میرا شوہر کسی اور عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، مجھ کو چھوڑ دینا چاہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سے تم اپنی بات کہو. اس خاتون نے اپنی پوری بات دہرائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور وہ خاتون اپنی مشکل، اپنی پریشانی بیان کر رہی ہے.
بیان کرتے کرتے وہ عورت رو پڑی، آنکھوں سے اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور باپ کی طرح کی شفقت رکھنے والے تھے، اس لیے وہ امتی عورت رونے لگی، اللہ کے رسول مجھ کو تکلیف ہو رہی ہے، مجھ کو ستایا جا رہا ہے، میرا شوہر دوسری راہ پر جانے کے لیے سوچ رہا ہے، مجھ کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ وہ رو پڑی۔ حدیث کے الفاظ ہیں فبکت وبکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ عورت اپنی بات بتاتے بتاتے رو پڑی اور اس کا رونا سن کر حضور بھی رو پڑے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ مجسم رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس خاتون نے جو اپنی تکلیف بیان کی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ کیسے قیمتی آنسو تھے، حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں ایک خاتون کی تکلیف سن کر، اس کی پریشانی سن کر۔ آپ نے پھر اس شخص کو بلایا، ان کے شوہر کو بلایا، آپ نے بلا کر نصیحت کی، دیکھو اس طرح تم احسان فراموشی کے راستے پر نہ جاؤ، اس خاتون کے حسن سلوک کو یاد رکھو، اس کی قربانی کو یاد رکھو، اس کے ایثار کو یاد رکھو، تم اس کا خاص خیال رکھو، اس کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم رکھو۔ میری پیاری بہنوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حیثیت میں آپ کو عزت عطا کی ہے۔ ایک ایک مسلمان عورت کو حضور نے حیا کی، عزت کی، احترام کی چادر اوڑھائی ہے۔ اب اگر یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم عورتوں کو حق دلانا چاہتے ہیں تو آپ کو صاف کہنا چاہیے کہ حق ہمیں مل چکا، عزت ہمیں مل چکی، احترام ہم کو نصیب ہو چکا، ہمیں جو کچھ دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہونی تھی نصیب ہو چکی۔ اب اس راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر ہم نہیں جا سکتی۔ ہم شریعت کے احکامات کے علاوہ کسی اور قانون کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ ہمارے لیے سہولت، عدل و انصاف، ہر طرح کی راحت اسی قانون میں ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مسلمان مرد عورت کے لیے اس بات کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کوئی اور راستہ اختیار کرے۔ اللہ کا فیصلہ ہمارے لیے آخری فیصلہ، اللہ کا حکم ہمارے لیے قطعی اور آخری، اللہ کا قانون ہمارے لیے عدل اور انصاف والا قانون۔ یہ وقت آ چکا ہے جب آپ بہنوں کو کہنا ہوگا کہ آمنا برسول اللہ، کہ ہمارا ایمان اللہ کے پیغمبر پر ہے، اللہ کی ذات پر ہے، قرآن پر ہے، اور جو کچھ نصیحتیں اور احکامات ہمیں دیے گئے انہی پر عمل میں ہم اپنی کامیابی اور سرخروئی یقینی سمجھتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ہم کس طرح اپنے دین پر، اپنے شریعت پر، اپنے ایمان پر، اپنے قرآن پر، اپنے احکامات دین پر قائم رہیں، اور کس طرح کفر سے، شرک سے، ارتداد سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچائیں۔ بہت ضروری ہے کہ اپنے ایمان کے سلسلے میں بھی آپ چوکنا رہیں اور اپنی اولاد کے سلسلے میں بھی آپ چوکنا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے ایمان لانے والی عورتوں، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ پر بہت بڑی ذمہ داری آپ کی اولاد کی ہے۔ آپ کو اولاد کو مسلمان بنانا ہے، مومن بنائے رکھنا ہے، ان کو دین و شریعت پر قائم کرنا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی شریعت کے لیے قربانی دینے کے لیے آمادہ کرنا ہے، انہیں سمجھانا ہے کہ کسی بھی غلط راستے پر جانا تمہارا طریقہ نہیں ہے، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم بے حیائی کو اپناؤ۔ آج جو ماحول کے فتنے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو ان ماحول کے فتنوں سے بچائیے، موبائل سے، انٹرنیٹ سے، جدید آلات سے، جن کے ذریعے برائیاں رگو ریشے میں داخل ہو رہی ہیں، بدکاری اور زناکاری کے راستے کھل رہے ہیں، بے حیائی کی شاہراہیں کھل رہی ہیں۔
آپ کو اپنی اولاد پر نظر رکھنی چاہیے۔ میری پیاری بہنوں، ہمارا دین حیا کا دین ہے، پاکیزگی کا دین ہے، شرم اور عفت و طہارت کا دین ہے۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو یہ سکھاتا ہے کہ نگاہ جھکا کر چلو۔ ہم اس دین کو ماننے والے ہیں جو یہ سکھاتا ہے کہ ہر غلط کام اور بے حیائی کا کام تمہیں اللہ کی نگاہ سے گرا دینے والا ہے۔ ہم اس قرآن پر یقین رکھتے ہیں جو پوری دنیا میں اعلان کرتا ہے لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا، کبھی بدکاری کے قریب بھی نہ جانا، یہ برا راستہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ بات ہے۔ ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جس نے ساری دنیا میں یہ اعلان کیا کہ میرے پروردگار نے بے حیائی کی تمام کھلی اور چھپی باتوں کو حرام کر دیا ہے۔ ہم اس پیغمبر کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں جن کی حیا کا یہ عالم تھا کہ خود ان کی اہلیہ ہماری ماں حضرت عائشہ یہ بیان کرتی ہیں کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوشیزہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم اور حیا کرنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے باحیا انسان ہیں، ایسے شرم والے انسان ہیں کہ ان سے زیادہ شرم، حیا اور عفت و طہارت کی کوئی دوسری مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ ہم اس پیغمبر کو مان رہے ہیں، ہم ان صحابیات کو مانتے ہیں جنہوں نے پردے کا اعلیٰ معیار قائم کر کے دکھایا، جنہوں نے عفت و طہارت کی مثال قائم کی، جنہوں نے بتایا کہ ننگے پن کی تہذیب سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم حیا اور عفت کی راہ پر چلنے والی عورتیں ہیں۔ آج دنیا میں دو تہذیبیں ہیں، ایک تہذیب یورپ کی تہذیب ہے، مغرب کی تہذیب ہے، ویسٹرن کلچر ہے جس میں ننگا پن، عریانیت اور بے حیائی اپنے عروج کو پہنچی ہوئی ہے، اور اسی ویسٹرن کلچر کو ہمارا یہ مشرقی ملک بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا جا رہا ہے۔ آواز لگائی جا رہی ہے کہ ہر ایک کو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے آزادی دی جائے، عورتوں کی آزادی کے نام پر نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ عورتوں پر کوئی پابندی نہ رہے، پردے میں نہ رکھا جائے، ان کو مردوں کے شانہ بشانہ لایا جائے۔ حد ہو گئی کہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں، ہمارے پڑوس کے ملک میں خود مسلمان کہی جانے والی عورتیں احتجاج کر رہی ہیں، مارچ نکال رہی ہیں، جلوس نکال رہی ہیں، ہاتھوں میں پرچیاں اور بینر لیے ہوئے ہیں جس پر لکھا ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ مغرب کا یہ اثر مسلمان عورتوں پر ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنی خواہشات پوری کرنے میں آزاد ہیں۔ او اللہ کی بندیوں، یہ ننگے پن کی تہذیب جس کے ماننے والے چاہے مغرب کے ہوں چاہے مشرق کے ہوں، ہمیشہ یاد رکھنا اس کا نتیجہ بربادی اور تباہی کے علاوہ، فساد کے علاوہ، شر کے علاوہ، تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلنے والا۔ دنیا آج ان برے اعمال کی سزا بھگت رہی ہے، طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی وبائیں، طرح طرح کے حوادث، طرح طرح کے عذاب مسلط کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے آقا نے خبر دی تھی کہ جس قوم میں بھی، جس بستی میں بھی بدکاری کا گناہ، زناکاری کا گناہ عام ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بستی کی ہلاکت کا فیصلہ فرما دے گا۔ آج یورپ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہا ہے اور ننگے پن کی تہذیب کو عام کرنے کا نتیجہ بھگت رہا ہے۔ ان کا خاندانی نظام ختم ہو گیا، ان کے ہاں عورتوں کی کوئی عزت باقی نہیں بچی۔ جس طرح چائے کا ایک پلاسٹک کا کپ استعمال کر کے اس میں چائے پی کر اسے کنارے پھینک دیا جاتا ہے، اسی طرح عورتوں کی حیثیت ان کے ہاں ہو گئی ہے۔ جو ماں باپ کا عزت و احترام کا رشتہ تھا ختم ہو گیا، میاں بیوی میں جو محبتیں تھیں ختم ہو گئیں، اولاد اور ماں باپ میں جو قدریں تھیں وہ مٹ گئیں، پورا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، خاندانی نظام برباد ہو گیا، ناجائز اولادوں کی کثرت ہو گئی، بوڑھے ماں باپ کو بوجھ سمجھا جانے لگا۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ان کو لے جا کر بڈھوں کے گھر میں
بڑی عمر کے لوگوں کے گھر میں لے جا کر ڈال دے رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آخر عمر ان کی ایسی گزر رہی ہے کہ زندگی قابل رحم ہو جا رہی ہے. یہ خمیازہ ہے بے حیائی کا، یہ نتیجہ ہے سرکشی کا، یہ نتیجہ ہے ننگے پن کی تہذیب کا. خدا نخواستہ اگر ہم نے بھی اس راستے کو اپنایا ہمارا انجام بھی بہت برا ہوگا، ہمارا انجام بھی بہت خوفناک ہوگا. آج وقت ہے کہ ہم اپنے لیے وہ راستہ اپنائیں جو اسلام نے بتایا ہے، عفت و طہارت کا راستہ، پاک دامنی کا راستہ، شرم اور حیا کا راستہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے کا راستہ، خواہشات کو نکاح کے پاکیزہ طریقے کے ذریعے تکمیل تک پہنچانے کا راستہ. اللہ نے بتایا کہ ایک عورت کو ایک مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہے، اس کا پاکیزہ راستہ نکاح ہے. نکاح کو عام کرو، نکاح کو آسان کرو، نکاح سے رسم و رواج کو دور کرو، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہر طرح کی بدعات کو نکاح کے نظام سے خارج کرو. ہر لڑکی کا ایسی عمر میں جو نکاح کی عمر ہو نکاح ہو جائے، کم عمری میں نکاح ہو جائے. اسی طرح جوان لڑکوں کا ایسی عمر میں نکاح ہو جائے کہ وہ کسی غلط کاری کی طرف، کسی بے حیائی کی طرف نہ بڑھ سکیں. ایک پاکیزہ نظام عطا کیا گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی کہ دیکھو نکاح کے سلسلے میں جلدی کرو، نکاح کو عام کرو، نکاح کو کم خرچ والا بناؤ. ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو کم خرچ کے ساتھ ہو. افسوس کہ ہم مسلمانوں نے نکاح کے سادہ نظام کو مشکل بنایا، رسم و رواج ہم نے اختیار کیے، جہیز کا لین دین شروع کر دیا، لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جانے لگا، لڑکیوں کے اوپر زور زبردستی نکاح کے سلسلے میں ہونے لگی. کتنے رسم و رواج ہیں جن کے بوجھ تلے ہمارا معاشرہ دبتا جا رہا ہے. آپ غور کیجئے کہ نکاح کو کتنا خرچیلا بنا دیا گیا، کتنا مہنگا بنا دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نکاح مشکل ہو رہا ہے اور اس کے مقابلے میں بدکاری اور زناکاری کو آسان کیا جا رہا ہے، عام کیا جا رہا ہے. میری پیاری بہنوں، بہت مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر کے مرد سادگی کے ساتھ نکاح کرنا یا کروانا چاہتے ہیں، لیکن آپ بہنوں کی طرف سے رکاوٹ آتی ہے. مائیں اصرار کرتی ہیں کہ نہیں یہ بھی رسم ہوگی، یہ بھی رواج اختیار کیا جائے گا، یہ بھی ہوگا، ایسا خرچ ہوگا، ایسی ڈیزائننگ کے کپڑے لیے جائیں گے، اس طرح کا ڈیکوریشن کیا جائے گا، اس طرح کا ہال بک کرایا جائے گا. ہزاروں طرح کی فرمائشیں ہوتی ہیں. یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے. آپ کو اللہ کے دین پر عمل کا مزاج بنانا چاہیے. رسم و رواج جہاں ہوں گے وہاں اندھیرا آئے گا، وہاں تباہی اور بربادی آئے گی، وہاں عزتیں پامال ہوں گی. نکاح کو آسان اور کم خرچ والا بنانا بھی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. بغیر جہیز کے نکاح کا رواج ہونا چاہیے. جہیز یہ ہماری اپنی طرف سے لادی ہوئی ایک مصیبت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کا ذمہ دار مرد کو قرار دیا، شوہر کو ذمہ دار بنایا گیا. لیکن افسوس کہ بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں سے باضابطہ جہیز کا ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، جہیز میں مختلف چیزیں مانگی جاتی ہیں، فہرست بنائی جاتی ہے. جہیز کا مطالبہ کرنا ناجائز اور حرام ہے. یاد رکھیے، جہیز کا مطالبہ کرنا، دباؤ ڈال کر جہیز وصول کرنا ناجائز اور حرام ہے. ایسا مال استعمال کرنا حرام مال استعمال کرنا ہے. یہ غلط راستہ ہے، رسم و رواج کا راستہ ہے. اسے مٹانے کی فکر کیجئے. آپ بہنوں کا اس میں بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے. اگر آپ طے کر لیں کہ ہمیں نکاح کو سادہ بنانا ہے، کم خرچ والا بنانا ہے، ہمیں نکاح میں آسانیاں پیدا کرنا ہے،
تو یہ بہت آسان ہو جائے گا، معاشرہ اس ڈگر پر چل پڑے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے پورے ملک میں یہ آواز لگائی ہے کہ آسان نکاح کو فروغ دیا جائے، کم خرچ والا نکاح ہو، مسنون طریقے سے نکاح ہو، مسجد میں نکاح ہو، کسی طرح کا رسم و رواج اس میں نہ ہو، کوئی بدعت خرافات نہ ہو، کسی طرح کا مرد و زن کا آپس میں اختلاط اور میل جول نہ ہو۔ کتنی بے پردگی شادی بیاہ کے نام پر ہو رہی ہے، کتنی برائیاں شادی بیاہ کی تقریبات سے جنم لیتی ہیں، کتنے ناجائز تعلقات منگنی اور شادی بیاہ کے تقریبات سے ان کا آغاز اور ان کی شروعات ہوتی ہے۔ اس کو بھی روکنے کی ضرورت ہے۔ جو صاف ستھرا نظام ہے اسے اپنائیے، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نکاح کا یہ نظام اسی لیے دیا گیا تھا تاکہ ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی بے حیائی سے ہماری آپ کی حفاظت ہو۔ میری پیاری بہنوں، بے حیائی کے جراثیم اگر پھیلیں گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری بچیاں بے حیائی کے راستے سے آگے بڑھتے بڑھتے ارتداد تک پہنچ جائیں گی، شرک اور کفر تک پہنچ جائیں گی۔ کتنی بچیاں مرتد ہو چکی صرف اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو حیا نہیں سکھائی، ان کو شرم اور عفت و طہارت نہیں سکھائی، ہم نے ان کے دل میں توحید کی عظمت نہیں بٹھائی، ہم نے ان کو شرک کی نجاست سے، شرک کی قباحت سے واقف اور آشنا نہیں کرایا۔ وہ اللہ کی بندیوں، کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچو کہ ہمارا کتنا وقت اپنی اولاد کی تربیت کے لیے گزر رہا ہے، ہم جہنم کی آگ سے ان کو بچانے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ حضور تو ارشاد فرما رہے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ دیکھو جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کرو چاہے آدھی کھجور دے کر ہی کیوں نہ ہو۔ جہنم کی آگ سے ڈرو، جہنم کی آگ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ وہ جہنم کی آگ کوئی معمولی آگ نہیں ہوگی۔ قرآن میں کہا گیا نار اللہ الموقدہ، جہنم کی آگ وہ ہے جسے اللہ نے جلایا اور سلگایا ہے، وہ دہکی ہوئی آگ ہے، خطرناک آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو انسان کے جسم کو چیر کر اس کے دل تک پہنچ جاتی ہے۔ جہنم کی آگ ایسی خوفناک ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ جہنم میں طرح طرح کے عذاب ہیں، ایسے کہ آج ہم ان کا تصور کریں تو جسم کانپ اٹھے، ہمارے جسم پر لرزہ طاری ہو جائے۔ آپ قرآن میں پڑھیں کہ جب جہنمی انسانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور آگ چاروں طرف سے ان کو جلائے گی، اس وقت پیاس کی شدت ہوگی، وہ پکاریں گے پانی پانی، تو ان کو پینے کے لیے تیل کی تلچھٹ کی طرح کھولتا ہوا خون پیپ یا پانی دیا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کی آنتیں کٹ کر گر جائیں گی، ان کے چہرے بن اٹھیں گے۔ یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ، سورہ کہف میں پڑھیے، پانی پانی پکاریں گے، ایسا پانی دیا جائے گا کہ کھولتا ہوا کہ ان کے چہرے بھن اٹھیں گے، ان کا جسم اور زیادہ جل جائے گا۔ کھانے کے لیے کانٹے دار پھل دیے جائیں گے، ان کو کھائیں گے تو جسم کے اندر کا سارا نظام خراب ہو جائے گا۔ ایسا کڑوا پھل ہوگا، ایسا کڑوا پھل ہوگا کہ اس کی کڑواہٹ اگر دنیا میں ظاہر کر دی جائے، چند قطرے اگر اس پھل کے دنیا میں ڈال دیے جائیں تو ساری دنیا کا کھانا اور پانی خراب ہو جائے، کوئی اس کو استعمال نہ کر سکے۔ ایسی سخت آگ کو اللہ نے اپنی راہ میں قبول کیا۔ اب آپ غور کیجئے کہ پورے حجاب میں، پورے پردے کے ساتھ یہ خاتون میدان میں آئی ہیں، حضور سے سوال کر رہی ہیں۔ اس وقت صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ ایسے موقع پر بھی ان کا پردے کا ایسا اہتمام ہے، ان کا پردے کا ایسا التزام ہے۔ یہ دیکھ کر صحابہ حیرت میں ہیں۔ کسی نے کہہ دیا کہ ایسے نازک وقت میں، ایسے رنج اور صدمے کے وقت میں بھی آپ پردہ کر کے آئی ہیں، پورے حجاب میں آئی ہیں۔ اس خاتون نے کیسا خوبصورت جواب دیا۔ سلام ہو اس خاتون کی ہمت کو، ان کے دینی اور ایمانی جذبے کو۔ آپ غور کریں کہ اس خاتون نے کیسا خوبصورت جواب دیا، سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق
کہنے لگی ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میں نے اپنی شرم و حیا نہیں کھوئی ہے، میں نے عفت و طہارت نہیں کھوئی ہے، میرا بیٹا کھو گیا تو کیا ہوا، میں نے اپنی شرم و حیا کا سودا نہیں کیا ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری ماں اور بہنوں کی تاریخ ہے، یہ اسلام کی جانباز عورتوں کی تاریخ ہے۔ او کھرگون کی غیرت مند مسلمان بہنوں، آپ بھی اسی راستے کو اپنائیں، آپ فیشن کے راستے پر، آپ زمانے کے فتنوں کے راہ پر نہ چلیں، ماحول کے طور طریقوں کو اختیار نہ کریں، بلکہ آپ اسلامی طریقہ اپنائیں، حجاب اپنائیں، چہار دیواری میں رہنا سیکھیں، آپ شرم حیا اور عفت و طہارت سیکھیں۔ میری پیاری بہنوں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی چند ذمہ داریاں اور ہیں، ان کی طرف بھی میں مختصر اشارے کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان کی حفاظت، پردے کا اہتمام، بے حیائی سے بچنا، اولاد کی تربیت پر توجہ دینا، اسی کے ساتھ آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گھر کو دیندار گھر بنانے کی کوشش کریں، اپنے گھرانے کو دیندار گھرانہ بنانے کی کوشش کریں، معاملات صاف رکھیں، معاشرت اچھی سیکھیں، بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے والی بنے۔ کتنی بیویاں ہیں جو اپنے شوہر کے حقوق میں کمی کر رہی ہیں، حالانکہ شوہر کا حق بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شوہر کا ایسا حق ہے کہ اگر وہ کسی عذر شرعی کی وجہ سے بیوی سے ناراض ہو تو ایسی بیوی کی نماز اللہ قبول نہیں فرماتا۔ شوہر کا ایسا حق ہے کہ ارشاد ہوا اگر کائنات میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی سے کہتا اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے۔ یہ عظمت اور احترام کا مقام شوہر کو دیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کسی شوہر کے جسم پر آبلے پڑ جائیں، اس کے جسم کے اوپر پھوڑے ہو جائیں، ان میں پانی پڑ جائے اور اس کو تکلیف ہو اور اس کی بیوی ان آبلوں کو ان چھالوں کو اپنی زبان سے چاٹ کر اس کو راحت پہنچانے کی کوشش کرے، یعنی خدمت کا جو انتہا درجہ ہے وہاں تک اس کی خدمت کرے، تب بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا کرنے والی نہیں ہے۔ شوہر کے حقوق بہت ہیں، لیکن افسوس کہ لا علمی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے یا بے دینی اور غفلت کی وجہ سے بہت سی بیویاں اپنے شوہروں کے حقوق میں کوتاہی برتتی ہیں، شوہر کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتی ہیں، اس کے ساتھ حسن معاشرت اختیار نہیں کرتی، جس کی وجہ سے گھرانے ٹوٹتے ہیں، طلاق کی نوبت آتی ہے، خاندان بکھرتے ہیں، اولاد کا مستقبل تاریک ہوتا ہے اور نہ جانے کیسے کیسے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ گھروں میں ایک دوسرے سے اچھا تعلق قائم کریں، ساس اپنی بہو کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، بہو اپنی ساس کا احترام کرے، نند اور بھاوجیں ایک دوسرے کا خیال کریں۔ یہ نہ ہو کہ گھر میں جنگ کا میدان بنا ہوا ہے، گھر میں ایک دوسرے سے دوریاں ہیں، حسد اور بغض ہے، ایک دوسرے کے خلاف غیبتیں اور چغلیاں ہیں، ایک دوسرے سے دل میں دشمنیاں ہیں۔ یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے۔ ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہم مل جل کر رہیں، محبتوں کے ساتھ رہیں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، گھر کے ماحول کو محبت والا ماحول بنائیں۔ جو بڑی گھر کی عورت ہوں کہ اگرچہ کہ وہ غریب تھا، خود اس کی گزر بسر مشکل سے ہوتی تھی، لیکن اس کا یہ عمل تھا کہ اس کے پڑوس میں ایک بیوہ رہتی تھی، ایک خاتون جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، کوئی اولاد بھی نہیں تھی، بیچاری تنہا رہتی تھی، گزر بسر کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ یہ شخص جب ہفتے میں اپنی تنخواہ اٹھاتا تو اپنے گھر کے لیے بھی سامان لاتا اور اس بیوہ کے لیے بھی سامان ضرورت لے کر آتا، اور جب وہ ضرورت کا سامان لے کر آتا تو اس بیوہ کے گھر سب سے پہلے لے کر جاتا، اپنے گھر سامان بعد میں لاتا، پہلے اس بیوہ کے دروازے پہ جاتا، دروازے پہ دستک دیتا اور سامان رکھ کر کہتا کہ میری پیاری بہن، میں خود غریب ہوں، زیادہ چیزیں تمہارے لیے نہیں لا سکتا، لیکن تھوڑا بہت کچھ لے کر آیا ہوں، اس کو تم قبول کر لو، اپنی ضرورت اس سے پوری کر لو، اس کو میری طرف سے ہدیہ تحفہ سمجھ کر لے لو۔ یہ کہہ کر وہ واپس آ جاتا تھا۔ وہ بیوہ بیچاری اسی کے دیے ہوئے سامان پر گزر بسر کرتی تھی۔ اب سننا،
کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے اس خدمت کے بدلے کیسا انتظام کیا۔ ہوا یہ کہ ایک نیک اور متقی شخص کو جو امیر بھی تھا اسی بستی میں رہنے والا، اس کو خواب میں یہ حکم ہوا کہ دیکھو تمہاری بستی میں فلاں شخص رہتا ہے اور وہ غریب ہے، تم اس کو اپنے خرچ پر عمرہ کے لیے لے جاؤ، اس کو اللہ کا گھر دکھاؤ۔ یہ حکم خواب میں کسی غیبی ندا کے ذریعے اس آدمی کو دیا گیا۔ ایک دن اس نے خواب دیکھا، سوچا کہ ہو سکتا ہے ایسے ہی خواب نظر آ گیا ہو، لیکن اگلی رات پھر خواب آیا، تیسری رات پھر خواب آیا۔ اب اس نے اس آدمی کی تلاش شروع کی، اس کو پوری بات خواب میں بتائی بھی گئی کہ فلاں جگہ ایسی ایسی شکل و صورت کا آدمی ہے۔ یہ بیچارہ پہنچا، اس شخص سے ملاقات کی اور اس کو کہا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ عمرہ پر لے جانا چاہتا ہوں، آپ اپنا وقت فارغ کیجئے۔ پھر سفر ہوا، یہ شخص اس کو لے کر گیا، عمرہ بھی ہو گیا۔ آپ کو مختصر کر کے سناتا ہوں، عمرہ بھی ہو گیا، اور جب آخری طواف کر کے واپسی کا وقت آیا، مدینہ منورہ بھی حاضری ہوئی، پھر مکہ مکرمہ حاضر ہوئے۔ اب آخری وقت ہے، خانہ کعبہ کو آخری نظر دیکھ کر واپس ہونا ہے۔ اس وقت اس شخص نے کہا کہ میرے محسن، مجھ کو اجازت دیجئے کہ میں 2 رکعت نماز خانہ کعبہ کے سامنے پڑھ لوں، پتہ نہیں اب کب مجھ کو موقع ملے گا، میں تو غریب ہوں، آپ کا احسان ہے کہ آپ مجھ کو لے کر آ گئے، اب شاید میں دوبارہ یہاں نہ آ سکوں، اس لیے میں 2 رکعت آخری خانہ کعبہ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ضرور پڑھ لو۔ اس نے نماز شروع کی، جب دوسری رکعت کے آخری سجدے میں گیا تو بہت دیر تک سجدے میں رہا۔ یہ شخص بیچارہ جو لے کر گیا تھا پریشان ہونے لگا، وقت قریب آ رہا ہے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو آگے بڑھ کر اس نے اس شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ سجدے سے سر اٹھانے کے بجائے وہ شخص ایک طرف گرتا چلا گیا۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کی روح نکل گئی ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ خانہ کعبہ کے سامنے نماز کی حالت میں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے روح نکل گئی۔ کیسی بہترین موت اللہ نے عطا کی، کیسا بہترین خاتمہ اللہ نے عطا کیا، کیسا آثار مغفرت اللہ کی طرف سے ظاہر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو کس طرح قبول فرمایا۔ غور کیجئے، ایسی موت ملی کہ بڑے بڑے اولیاء اس کی تمنا کریں، نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، اللہ تعالیٰ کے پاک گھر کے سامنے موت نصیب ہوئی۔ اب یہ شخص، اس کو غم تو ہوا اور ایک طرح سے خوشی بھی ہوئی کہ اللہ نے اس کو یہاں قبول فرما لیا، وہی تدفین بھی ہو گئی، اور وہ شخص جو عمرہ کے لیے لے کر گیا تھا واپس آیا، اس کی بیوی کو خبر پہنچائی کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ایسی پیاری اور پاکیزہ موت انہوں نے پائی۔ وہ بیچاری سن کر رونے لگی۔ جب اس کو کچھ سکون ہوا، رونے سے رونا اس کا کچھ کم ہوا، تو اس شخص نے کہا مجھ کو ایک بات تو بتاؤ، تمہارے شوہر کا ایسا کون سا عمل تھا جس کی برکت سے اللہ نے ایسی پیاری اور پاکیزہ موت اسے عطا فرمائی؟ خانہ کعبہ کے سامنے موت ملی، سجدے کی حالت میں موت ملی۔ وہ بیچاری خاتون روتے روتے کہنے لگی کہ میرے شوہر کوئی بہت دیندار نہیں تھے، البتہ فرائض کا اہتمام کرتے تھے، حلال روزی کماتے تھے، لیکن ان کا خدمت کا ایک عمل تھا کہ وہ ہمارے گھر کے لیے سامان لانے جاتے تو ہمارے پڑوس کی بیوہ کے لیے بھی سامان لاتے تھے، اور اس پڑوسی بیوہ کے ہاں سامان ضرورت لے کر جاتے، دروازے کے پاس رکھ دیتے اور اس سے کہتے کہ اس کو قبول کر لو۔ اس وقت وہ بیچاری بیوہ خاتون روتے روتے کہتی تھی کہ او میرے پیارے بھائی، میں بے سہارا ہوں، شوہر گزر چکا ہے، اولاد کوئی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بس تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ سہارا مجھ کو دیتے ہو، ضرورت کے سامان لا دیتے ہو، میں تم کو اور کیا دے سکتی ہوں؟ البتہ میرے دل سے تمہارے لیے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تم کو خانہ کعبہ کے سامنے سجدے کی حالت میں موت عطا کرے۔ وہ بیوہ پڑوسن یہ دعا دیتی تھی کہ اللہ تم کو خانہ کعبہ کے سامنے نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں موت عطا کرے۔ اللہ نے اسی خدمت کے عمل سے اور اس پڑوسی بیوہ کی دعا کی برکت سے میرے شوہر کو یہ مقام عطا
فرمایا۔ یہ خدمت کا صلہ ہے، یہ اظہار اور قربانی کا صلہ ہے، یہ دوسروں کے کام آنے کا صلہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے کہ ہم کمزوروں کا سہارا بنیں، بیواؤں کے چولہے ہمارے ذات سے جلیں، یتیموں کی کفالت ہو۔ خدمت کے کاموں میں ہم بہت پیچھے ہو گئے، رفاہی کاموں میں ہم بہت پیچھے ہو گئے۔ ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے ایک دوسرے کو سہارا دینے کی بہت ضرورت ہے۔ ان سب کاموں کو آپ یہاں سے ایک پیغام کے طور پر لے کر جائیں۔ آج ہی سے عمل شروع کریں۔ نماز کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، اللہ کی یاد کی کثرت، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے آگے رونا، اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دینا، ایمان اور دین اور شریعت کی حفاظت کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہنا، اپنی اولاد کو توحید کی امانت کے ساتھ جینے اور مرنے کی تعلیم دینا، یہ سب اعمال ہماری آپ کی زندگی میں ہونے چاہیے۔ اللہ پاک مجھ کو بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔